ویڈیو کو بنانے کا مقصد دنیا کا دھن دولت جمع کرنا، اپنی تعریف کرنا اور اپنے آپ کو مشہور کرنا نہیں ہے۔ اللہ ایسے دل کے ارادے، ریاکاری اور دنیا کی مالداری سے بچائے، اور اس کی مکاریوں اور دل کو بہلانے والی باتوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ خدا کے لیے میری نصیحت سننے کے بعد تم اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو ٹھیک کر لو۔ جو کچھ تمہیں کرنا ہے ابھی کر لو۔ دوستو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم تندرست ہو، ابھی تم جوان ہو، ابھی تم زندہ ہو، ابھی تمہارے ہاتھ، پیر، دل، دماغ اور بدن کے سارے حصے ٹھیک ہیں، سارے اعضاء ٹھیک ہیں، وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی طاقت ختم ہونے، وقت بیت جانے اور بڑھاپا آ جانے کے بعد تم سے پھر کچھ نہ ہوگا، پھر روٹنے پیٹنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا کوئی اس دنیا میں بوئے گا ویسا ہی آخرت میں کاٹے گا۔ دوستو، یاد رکھو، بڑھاپا جلد تم پر آنے والا ہے۔ اس وقت تمہیں چلنا پھرنا بھی مشکل ہوگا اور گھر والے بھی تم سے نفرت کریں گے، تمہارا جسم ہار جائے گا، تمہاری سب طاقت، خوبصورتی چلی جائے گی اور کوئی تمہاری قیمت نہ رہے گی۔ دوستو، تمہیں پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تم کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ دوستو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب گدھا بوڑھا ہو جاتا ہے اور بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا تو اسے گھر سے باہر جنگل کی اور نکال دیا جاتا ہے، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ لہٰذا یہی حال تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ تمہارا یہ حال تمہارے گھر والے، بیٹے پوتے ہی کریں گے، جن کے پیچھے تم نے اپنی زندگی کھوئی، گناہوں کی گٹھریاں سر پر لادی، لیکن جن کو اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے BA MA MBA کی ڈگریاں دلوائی، لیکن دین سکھانا تمہارے لیے شرم کی بات اور وقت خراب کرانے والی بات تھی۔ خدا کے نام پر دینے کے لیے تمہارے پاس ایک پیسہ نہ تھا، لیکن بیٹے کی شادی میں ناچ گانا کرانے، رسموں کو پورا کرنے اور ڈگریاں دلانے کے لیے تو نے سب کچھ کر لیا۔ ارے دین محمدی کو والے، قبر تو قبر، تو اس دنیا ہی میں بھگت کر مریں گے۔ آخرت کی بات تو آخرت میں رہی، تمہیں مرتے ہی، دم نکلتے ہی، قبر میں پہنچتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ میں نے دنیا کی زندگی میں رہ کر کیا کمایا اور کیا کھویا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بس دوستو، غفلت سے خبردار ہو جاؤ، جاگو اور خدا سے دل لگاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے حکموں پر چلو، شریعت اور دل جانے سے پابند ہو جاؤ۔ یہاں کی چھوڑو، وہاں کی بناؤ، دنیا کی چھوڑ کر دین کی بناؤ۔ اپنے مال اور اس زندگی سے آخرت کا سامان خرید لو، جو مرنے کے بعد کل وہاں تمہارے کام آنے والا ہے۔ تمہیں قبر اور حشر میں سکھ چین ملے اور اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ بندگی حق کی کرو دن رات، نفع زندگی، بندگی ہے بندگی ہے بندگی ہے بندگی ہے۔ آج کچھ کر لو عبادت، ورنہ کل روز قیامت سامنے حق کے تمہیں ہوگی خجالت۔ لا کلام پرتش اعمال خالق جس گھڑی فرمائے گا، ملک و دولت جاہ حشمت کچھ نہیں کام آئے گا۔ ماں بھائی، ماں بہن، باپ بھائی، فرزند جن اور یار غار، عاشق و معشوق، نوکر بندہ و خدمت گزار، کام آئے گا نہ ہر ایک جدا ہو جائے گا، بلکہ ایک ایک عضو دشمن جان کا ہو جائے گا۔ توبہ گناہوں سے کرو ہر وقت پہلے موت کے، ورنہ پیش آ کے خرابی سخت پیچھے موت کے۔ منزل مقصود پر کس طرح ہم پہنچیں گے، آہ حد سے زیادہ اپنے سر پر ہو گیا بار گناہ، اور ہزاروں سال کی راہ پل صراط پر خطر، بال سے باریک ہے تلوار سے تیز تر۔ ہو سکے جو کام اچھے آج کر لو مومنین، کل نکلنا غور سے ہاتھوں کا ہے ممکن نہیں۔ تندرستی ہے بڑی شے نعمت، اس کو جانیے، زندگی بہرے عبادت ہے غنیمت جانیے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بنتی نہیں۔
ہاتھ پاؤں میں پھر یہ زور اور قوت کہاں، زباں میں یہ بات اور آنکھوں میں یہ طاقت کہاں، ہے بڑھاپا بے گنت مر، جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا، موت جس دم آ گئی۔ دوستو، موت ہر جگہ ہر حال میں آنی ہے، اس سے بچ کر کوئی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ موت کو آنے سے لوہے کے دروازے بھی نہیں روک سکتے، یا مضبوط سے مضبوط قلعہ بھی نہیں روک سکتا، بڑے سے بڑے لشکر بھی اسے اپنی پناہ میں نہیں رکھ سکتے۔ نہ مال، نہ دولت، نہ دوست، نہ احباب، نہ رشتہ دار اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ڈاکٹر اور حکیموں کا علاج اسے کوئی کام آ سکتا، بلکہ اللہ کا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولکم کنتم فی بروجہم مشیدہ، تم چاہے جہاں رہو موت تم کو وہیں آ پکڑے گی، چاہے کتنے ہی مضبوط قلعے میں جا رہو وہاں بھی موت ضرور آئے گی۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے اے نبی جی کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تم کو ہرگز فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تیسری جگہ فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو اور بھاگتے ہو بچتے ہو وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا پاک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتایا جائے گا۔ دوستو، موت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جو آیات آئی ہیں ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ موت ضرور آ کر رہے گی، کسی حال میں ٹلنے والی نہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اسے سدا یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرتا رہے، چونکہ اس کا یاد کرنا بھی لذتوں میں کمی کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم اللہ کی طرف اپنا دھیان لگا سکو۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ اگر جانوروں کو موت کے بارے میں اتنا پتہ چل جائے جتنی تم کو ہے تو تم کو موٹا جانور کھانے کو نہ ملے، موت کے ڈر سے کمزور ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن رات میں 20 بار موت کو یاد کرے تو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی 25 بار روزانہ اللہم بارک لی فی الموت وما فی بعد الموت پڑھ لیا کرے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ان سب فضیلتوں کا مطلب یہ ہے کہ موت کو زیادہ یاد رکھنا اس دھوکے کے گھر سے لگاؤ کم کر دیتا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے ابھارتا ہے۔ موت سے غفلت کرنا منچاہی اور مزے کی زندگی میں اضافہ پیدا کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک مجلس کے پاس سے گزر ہوا جہاں کے لوگوں کو زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے کہا، موت۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرو، یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور دنیا سے لگاؤ کم کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی مزے سے کھانا نہ کھاؤ اور پانی نہ پیو۔ جو آدمی موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے موت سے پیار نہیں ہے بلکہ مجھے موت سے نفرت ہے، کیا علاج کروں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس مال ہے؟ صحابی نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے لیے آگے چلتا کر دو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں بھیج دو۔ آدمی کا دل مال میں پھنسا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خدا خود بھی اس کے پاس جانے کا دل چاہتا ہے، اور اس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پیچھے رہنے کو دل کرتا ہے۔ دوستو، موت آنے سے اور اس دن سے جو آنے والا ہے
یعنی کہ موت کے آنے سے پہلے، کہ جس دن جیبھ بولنے سے، آنکھیں دیکھنے سے، کان سننے سے، ہاتھ پکڑنے اور پیر چلنے سے بیکار ہو جائیں گے، تمہیں چاہیے کہ اپنی غلطیوں اور کالے کارناموں سے معافی مانگے، چونکہ اس بے وفا عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے آج ہی یہ موقع ہے کہ خدا کے سامنے اپنے برے کاموں پر شرمائیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ کل پھر بولنے کی طاقت نہ ہوگی جب تک اس مالک کا بدن کے اعضاء کو حکم ہے، اس وقت تک یہ تمہارے خادم ہیں اور تمہارے حکم پر چلتے رہیں گے۔ جیبھ بولتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، پیر چلتے ہیں، چاہے ان کو غلط چلائیں یا ٹھیک، یہ منع نہیں کرتے، لیکن یہ تیرے ساتھ خدا کی CID بھی ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن تیرے سب کرتوت خدا کے سامنے بیان کر دیں گی۔ نیکی بدی تولے وہاں، نامہ عمل کھولے وہاں، جب ہاتھ پاؤں بولے وہاں، جاتا رہے سارا بھرم۔ لہٰذا تم پر ضروری ہے کہ آج یہ سب تمہارا حکم ماننے والے ہیں، تم ان سے خدا کو خوش کرنے والے کام لو، ان کو برے کاموں سے بچاؤ کہ کل تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آرزو دنیا اور دین کی دل ہی میں لے جائے گا، بات کرنے کی بھی فرصت نہ پھر تو کر پائے گا۔ آنکھ سے تو دیکھ پڑھ لے، ہو سکے جتنا قرآن، ہو نہ جا اندھا کہیں حکم خدا سے مہربان۔ کان سے سن لے تو جتنا ہو سکے قرآن کتاب، ہو نہ جائے یک بارگی اے یار تو بہرا شتاب۔ کر زباں سے روز و شب تو ذکر مولا اے میاں، ہو نہ جائے گونگا کہیں یک بارگی اے مہربان۔ چل سکے پاؤں سے جتنا جا خدا کی راہ میں، نفل پڑھ لے ہو نہ جائے درد تیرے پاؤں میں۔ جو کہ دینا ہے کسی کو دے لے اپنے ہاتھ سے دینا بڑی نعمت ہے اس کو جان لے۔ کر جوانی میں عبادت حق تعالی کی مدام، ہار جائے گا بڑھاپے میں بدن تیرا تمام۔ دوستو، اللہ کے دربار میں رو رو کر اپنے عیبوں اور نافرمانیوں کی معافی کرا لو، اور اپنی اس قیمتی زندگی کو یوں ہی اس دنیا کے بیکار دھندوں میں برباد نہ کرو۔ ایسے وقت کو، تندرستی کو، فرصت کو، مہلت کو، جوانی کو اور رہی صحیح زندگی کو غنیمت جان کر اور آخرت میں کام آنے والے، ساتھ جانے والے خرچ جمع کرو، ورنہ پھر یہ موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ ہمیشہ رہنے والی آخرت کو چھوڑ کر فنا ہونے والی چیز دنیا کو حاصل کرنے میں اپنی قیمتی عمر برباد نہ کرو۔ یاد رکھو، جس قدر لوگ دنیا کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور دین سے غفلت برتتے ہیں، اس کے بدلے قیامت کے دن اتنی ہی بے عزتی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہماری ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔